سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ آئندہ بدھ کو بڑا سیلابی ریلا گڈو بیراج تک پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزراء شجر انعام ایمن، مکتوب محبوب الزماں، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر آبپاشی جام خان شورو، مکیش چاولہ، محمد بخش مہر، رائٹ اینڈ لیفٹ بینک علاقوں کے ارکان اسمبلی اور ڈویژنل کمشنرز بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گڈو بیراج پر آئندہ بدھ جمعرات کی رات 7 سے 8 لاکھ کیوسک پانی پہنچنے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے حکم دیا کہ پوری انتظامیہ الرٹ ہے، سیلابی صورتحال کے لیے ریسکیو کی تیاری رکھیں۔ 1 ستمبر سے سندھ کے مختلف اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ شمالی اضلاع میں 72 اور جنوبی اضلاع میں 106 ریسکیو بوٹس کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شمالی اضلاع میں ریسکیو 1122 کا 30,000 سے زائد عملہ تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دریا کے کناروں پر 500 سے زائد کیمپ قائم کرنے کی ہدایت کی۔ کہا کہ سیلابی ریلا آنے کی صورت میں انسانوں اور جانوروں کو کسی صورت نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اونچے سیلاب کی صورت میں 5 لاکھ سے زائد خاندان متاثر ہو سکتے ہیں۔ پی ایم ڈی اے مکمل تیاری رکھے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سندھ میں فلڈ ایمرجنسی نافذ۔ عمل درآمد کے لیے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں شکایتی سیل قائم۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سیلابی دریائی صورتحال فلڈ ایمرجنسی نافذ پر عمل درآمد کے لیے مرکزی کنٹرول مانیٹرنگ سیل چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی سربراہی میں نیو سندھ سیکریٹریٹ بلڈنگ نمبر 1 کے 2nd فلور پر قائم کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کنٹرول سیل ڈائریکٹ رپورٹ چیف سیکریٹری سندھ کو کرے گا۔ شکایاتی مرکزی سیل دوسرے سیل سے رابطہ کاری کرے گا، جس میں پی ڈی ایم میں آئی جی پولیس آفس، ڈی جی رینجر، صحت داخلہ، اس کے علاوہ ڈویژنل اور ضلع شکایاتی سیل سے رابطے میں رہے گا۔ پی ڈی ایم میں روزانہ رپورٹ امدادی کارروائیوں، خوراک، ٹینٹ کی فراہمی سے متعلق رپورٹ کرے گا۔ متاثرین کی فوری طور پر بحالی پی ڈی ایم میں کرے گا۔ تمام کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز ہر 6 گھنٹوں کے بعد فلڈ صورتحال پر رپورٹ شکایاتی سیل کو مہیا کریں گے۔ محکمہ آبپاشی بھی روزانہ فلڈ کی رپورٹ سیل کو کرے گا۔ محکمہ لائیو اسٹاک بھی روزانہ رپورٹ مرکزی شکایاتی سیل کو ارسال کرے گا، جبکہ چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے تمام کنٹرول روم کو 24 گھنٹے فعال رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس حوالے سے چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت مختلف محکموں کا اجلاس ہوا، جس میں دریائے سیلابی صورتحال سے نمٹنے پر غور کیا گیا۔ شہر قائد میں بجلی اور گیس کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ مختلف علاقوں میں گیس پریشر میں کمی اور بندش سمیت بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی شکایات برقرار ہیں۔ کورنگی، قائد آباد، ملیر، اولڈ سٹی ایریا سمیت مختلف علاقے متاثر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کھانے پکانے کے لیے لکڑیاں اور گیس سلنڈرز استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جس سے اخراجات اور صحت کے مسائل بڑھ رہے ہیں، جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے معمولات زندگی مفلوج کر دیا ہے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر کے 70% علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بجلی چوری والے 30% علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ رنچھوڑ لائن سے 16 سالہ وویک 24 اگست کی رات سے لاپتہ ہے۔ ذہنی معذوری اور مرگی کے مرض میں مبتلا وویک کے والدین غم سے نڈھال ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ وویک اتنا مجبور ہے کہ واش روم جانے کے لیے بھی اپنے چاچا کا سہارا لیتا ہے۔ ایسا بچہ آخر تنہا کہاں جا سکتا ہے؟ در شہوار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ایک سانحہ پہلے ہی سہ چکے والدین، دوسرا زخم بھی گہرا۔ 12 سالہ بچے کی خودکشی کے بعد 16 سالہ بیٹا لاپتہ ہو گیا۔ رنچوڑ لائن سے تعلق رکھنے والا 16 سالہ دیویک 24 اگست کی رات سے لاپتہ ہے۔ یہ بچہ نہ صرف ذہنی طور پر معذور ہے بلکہ مرگی کے مرض میں بھی مبتلا ہے۔ والدین کے مطابق 24 اگست کی رات 9 بجے دیویک اپنے چچا کے گھر کے لیے نکلا، مگر وہاں پہنچا نہیں۔ تو میں کھانا بنا رہی تھی، مجھے بولا مجھے بھوک لگی، میں نے کہا میں کھانا بنا رہی ہوں۔ یہ پہلے دروازہ کھول کے اندر آیا، پھر چلا گیا، اس کے بعد سے یہ آیا نہیں ہے۔ میری بیٹی چھوٹی والی وہاں گئی ہوئی تھی دل پسند، میں نے بولا بھیا آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، تو پھر 11:15 ساڑھے 11 بجے ہم لوگ ڈھونڈنا شروع کیا، یہ نہیں ملا۔ وہ آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، کافی گھنٹے وہاں رہتا ہے، دل پسند میرے دیور کے گھر جاتا ہے، آ جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ دیویک کے چچا نے بتایا کہ خاندان پہلے ہی ایک بڑے صدمے سے گزر چکا ہے۔ 2 سال قبل دیویک کا 12 سالہ بھائی خودکشی کر چکا ہے اور اب دیویک کی گمشدگی نے والدین کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ پولیس کیا تعاون کرا، اگر تعاون کرتی ہوتی تو آج 6 دن ہو گئے میرے بچوں کا ابھی تک حال ہے۔ ہم اتنے پریشان ہیں کہ جب بھی جاتے تو پکی ایف آئی آر بھی نہیں دیے، 3 دن کے بعد تو پکی ایف آئی آر ہونی چاہیے۔
बस ताउन क्या कच्ची पर्ची बना के दे दी, भला हम ढूंढ रहे हैं। बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उसको खैर खैरियत से रखे, कहीं पे भी हो वो खैर खैरियत से घर आ जाए। दिवेक के वालिदैन की बस एक ही अपील है कि इनके बेटे को ढूंढकर वापस लाया जाए। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ दुरेश अवार, सिटी 21। निजी होटल में शलवार कमीज पर पाबंदी के खिलाफ केस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जनूबी में केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकला की हदूद के एतराज़ पर जवाब जमा कराने की तैयारी, होटल इंतजामिया के वकला ने मोहलत की इस्तदा कर दी। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। लिबास में मलबूस वकील को सर्विस फराहम न करने का केस, होटल इंतजामिया के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जनूबी में केस की समाअत। होटल इंतजामिया की जानब से वकला पेश हुए, जबकि दरख्वास्त गुजार अब्दुल लतीफ़ बलोच अपने वकील एडवोकेट हसीब जमाली के हमरा पेश हुए। गुज़िश्ता समाअत में होटल के वकला ने अदालत की हदूद पर एतराज़ उठाया था। दरख्वास्त गुजार अब्दुल लतीफ़ बलोच ने बात करते हुए बताया कि हमने काउंटर करने के लिए एफिडेविट जमा करवा दिया है, ताहम मुखालिफ वकला ने अदालत से मोहलत की इस्तदा कर दी। 711 की उन्होंने दी थी कि जी ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती, तो वो हमने उसके काउंटर एफिडेविट दिया है, आज जमा कराया है। और हमने तो आर्ग्यू के लिए भी कहा कि जी आर्ग्यू करें, लेकिन जो है वो अपोजिट पार्टी जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स जिस तरह हर बार कर रही है, तो आज भी जो है वो कहते हैं कि सर हमें टाइम दे, हम ज़रा बाद में करेंगे। तो फिर 10 तारीख दोबारा मुकर्रर हुई है। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर हसीब जमाली ने बातचीत करते हुए बताया कि ये कौमी वक़ार का मामला है, हम उसे आखिर तक लेकर जाएंगे। ये ऑर्डर अगर इंशाल्लाह होता है तो ये कोई रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़ हमारा पर्सनल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में कानून बन जाएगा कि आप नेशनल ड्रेस की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। ये कौमी लिबास का है, हमारी और आपकी तौकीर का है। अदालत ने समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में होटल इंतज़ामिया से माफ़ी मांगने और 1 करोड़ रुपए हर जाने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त के मुताबिक होटल इंतज़ामिया ने कमीज़ शलवार पहनने के बायस होटल से बाहर जाने को कहा था। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमाली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जमात इस्लामी के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक का नेपरा को ख़त। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से जाबाग 2 भाइयों का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज किया जाए। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में के इलेक्ट्रिक लिमिटेड के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दायर की है, जिसमें इदारे को हालिया मानसून बारिशों के दौरान शाह फैसल कॉलोनी में 2 भाइयों की हलाकत का जिम्मेदार करार दिया गया है। शिकायत के मुताबिक 19 अगस्त 2025 को शाह फैसल कॉलोनी में 2 सगे भाई मुराद सुल्तान और सिराज सुल्तान करंट लगने से जाँ बहक हो गए थे। नाक़िस और गैर महफूज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सख्त माली जुर्माने आयद किए जाएँ। मुतासरा ख़ानदान को वही मुआवजा दिया जाए जो मुलज़म की हलाकत के सूरत में दिया जाता है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद फिर तेजी। 100 इंडेक्स 1274 पॉइंट्स इजाफे से 1,48,617 पर बंद हुआ। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुम्मे को कारोबार तेजी पर खत्म हुआ। 100 इंडेक्स में 1274 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 1,48,617 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर 1,39,234 पॉइंट्स तक गया। मार्केट में 52 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद मारियत के शेयर्स का लेन देन हुआ। माहिरीन के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग के बाइस मार्केट में उतार चढ़ाव देखने में आया। ताहम हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स मुस्बत जोन में बंद होने से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। एज सच जो है ना फार्मा के स्टॉक्स गिरे नहीं है। आप पिछले दिनों देखें कि आउट परफॉर्म किया था, तो एक एलिमेंट था कि जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग थी, और अब मार्केट देखें कि वापस स्टेबल हो गई है आपका ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इसके साथ साथ आज जो मार्केट में परफॉर्मेंस है वो सीमेंट सेक्टर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। आज देखिए मार्केट में अच्छी रिकवरी भी आ रही है, आइटम शफलिंग भी हो रही है कि कुछ आइटम जो ब्लू चिप थे उसमें काम होना थोड़ा कम हो गया, और साथ साथ पेनी स्टॉक और जो स्टॉक थे जो चले ही नहीं 10-12 साल से चले ही नहीं थे, तो उसमें भी अब एक्टिविटी आना शुरू हुई है। मार्केट में हफ्ते के इख्तिताम पर तेजी का तसलसल सरमायाकारों के एतमाद की अक्कासी करता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि आइंदा हफ्ते भी मुनाफे के हुसूल के खातिर उतार चढ़ाव बरकरार रहने का इम्कान है। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 281.80 रुपए से कम होकर 281.77 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 283.60 रुपए पर आ गया।
جبکہ یورو 24 پیسے اضافے سے 330 روپے 64 پیسے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 99 پیسے سستا ہو کر 382 روپے 32 پیسے کا ہو گیا۔ UAE درہم 5 پیسے کمی سے 77 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ سعودی ریال 5 پیسے کمی سے 75 روپے 50 پیسے پر آ گیا۔ سونے کے زیورات کی ایکسپورٹ پر پابندی کے باعث لاکھوں ڈالرز کے آرڈرز ملتوی ہو رہے ہیں۔ SRO 760 کی معطلی کے باعث سونے کے زیورات کی برآمدات بدترین بحران کا شکار ہو گئی، جس سے غیر ملکی خریداروں نے پاکستانی ایکسپورٹرز کو نوٹس بھیجتے ہوئے ایڈوانس گولڈ کی واپسی اور واجبات کی ادائیگی روکنے کی شرط عائد کرتی۔ کاوش میمن کی یہ رپورٹ۔ سونے کی برآمدات معطل، زیورات کی صنعت بحران کا شکار۔ پاکستان جیمز جیولری ٹریڈز ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس۔ سونے کی برآمدات سے متعلق SRO 760 کی معطلی کو ملک کی زیورات انڈسٹری کے لیے تباہ کن قرار دیا گیا اور فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین عمران ٹیسوری نے بتایا کہ 6 مئی 2025 سے پاکستان میں جیولری کی برآمد مکمل طور پر بند ہے۔ اعلیٰ حکام کو بارہا مسائل سے آگاہ کرنے کے باوجود کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پچھلے 4 مہینے سے SRO 760 جو ہے وہ سسپینڈ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جتنے ایکسپورٹرز آج یہاں موجود ہیں وہ بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ ہم نے منسٹری آف کامرس، FBR، آپ کے اسٹیٹ بینک، جتنی جگہ جا سکتے تھے ہم گئے۔ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کئی دفعہ اپیلیں کی ہیں، پر ابھی تک معاملہ ریزولو نہیں ہو رہا، اور اس پہ ہمارے ساتھ جو ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس آن بورڈ ہے، وہ بھی اس میں بڑی کوششیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ دیکھیں، پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے اس میں۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ جو ہماری SRO 760 جو ہے، اس میں جو انٹرسٹمنٹ اسکیم ہے، اس میں جو گولڈ جو باہر کے بائرز ہوتے ہیں ان کا گولڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں ڈیوٹی فری، اور یہاں پہ جو کاریگر ہیں، جو فیکٹریز ہیں، وہ اس کو بنا کے جویلری کی شیپ کے اندر ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ میاں زاہد حسین نے کہا کہ SRO 760 کے تحت پاکستان میں سونے کی درآمد اور پھر زیورات بنا کر ایکسپورٹ کیے جاتے تھے، لیکن حکومت نے بغیر کسی جواز اس کو معطل کر دیا۔ یہ جو جیمز اینڈ جیولری کی ایکسپورٹس ہیں، یہ SRO 760 کے تحت ہوتی ہیں، اور یہ جو SRO ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک انٹرسٹمنٹ اسکیم ہوتی ہے، یعنی امانت کی اسکیم ہوتی ہے، اس کے تحت پوری دنیا میں سونے کی تجارت ہوتی ہے، اور جو بھی ملک یا جو بھی تاجر حضرات ہیں سونے کے جو بھی تجارت کرتے ہیں، وہ اپنا سونا دوسرے ملکوں میں جہاں جس کی ایکسپرٹائز ہوتی ہے، وہ اپنا سونا اس ملک میں انٹرسٹمنٹ اسکیم کے تحت بھجواتے ہیں۔ ایکسپورٹر کا کہنا ہے سوناروں کو مالی و قانونی مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے، جس سے عالمی دنیا میں پاکستان کا نام بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ خبر آپ کو دیں کہ اسٹیٹ بینک نے 3 اہم بینکوں کے لیے DSIB فریم ورک میں پابند کر دیا، جس کا اطلاق 31 مارچ 2026 سے ہوگا۔ بینکوں میں نیشنل بینک آف پاکستان، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ اور حبیب بینک لمیٹڈ شامل ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے DSIB فریم ورک کے تحت 2025 کے لیے ایسے بینکوں کے تعین کا اعلان کیا ہے۔ مذکورہ فریم ورک اپریل 2018 میں متعارف کرایا گیا اور اس میں دسمبر 2022 میں ترمیم کی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کے 31 دسمبر 2024 تک کے مالی امور کی بنیاد پر سالانہ جانچ کی۔ کراچی کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنے کا مشن۔ میئر کراچی کہتے ہیں کہ ہم گلوبل وارمنگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 20 الیکٹرک موٹر سائیکل آج بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ملازمین میں تقسیم کی گئی ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی 3 مرکزی شاہراہوں کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ شعیب مختار کی یہ رپورٹ۔ بلدیہ عظمیٰ کے ملازمین اب الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر گھومیں گے۔ خواتین سمیت KMC ملازمین میں EV موٹر سائیکلیں تقسیم۔ KMC کی مرکزی عمارت میں الیکٹرک موٹر سائیکل کے لیے چارجنگ پوائنٹس بھی قائم کر دیا گیا۔ EV موٹر سائیکلیں تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پیٹرول کا خرچہ اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے EV موٹر سائیکل دی گئی۔ موٹر سائیکل کو چارج کرنے کے لیے خصوصی طور پر چارجنگ ایریا بھی بنایا گیا ہے۔ جو موٹر بائک ہم خریدیں گے وہ ہم EV خریدیں گے، الیکٹرک خریدیں گے، تاکہ ہم ایک ذمہ دار شہری حکومت کے طور پر کاربن فٹ پرنٹ کو منیمائز کرنے کا پروسیس سٹارٹ کر سکیں۔ ان تمام لوگوں کو چارج کرنے کے لیے ہم نے اسی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی اپنی عمارت میں چارجنگ سٹیشن بنایا ہے، تاکہ یہ لوگ یہ بہانہ نہ کر سکیں کہ سر وہ لائٹ نہیں تھی، ہم چارج نہیں کر پائے،
और इनको भी इंसेंटिव होगा दफ्तर आने का। मेयर कराची का कहना था कि केएमसी सोलर एनर्जी पर चलने वाली पाकिस्तान की पहली कौंसल है। उन्होंने शारा फैसल, शारा ईरान गालिब को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का ऐलान भी कर दिया। बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह पहली बार कराची की 3 बड़ी शाराओं को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने जा रही है और उस प्रोजेक्ट में भी हमने 3 साल की मेंटेनेंस उस कॉन्ट्रैक्टर के हवाले की है ताकि परफॉर्मेंस का या क्वालिटी का कोई इशू ना आ पाए। वो प्रोक्योरमेंट हो चुकी है और कराची की 3 बड़ी शाराएँ यानी कि शारा फैसल, शारा ईरान, शारा गालिब, इन 3 को हम शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। मुर्तदा वहाब का कहना था कि जो डॉक्टर काम नहीं करता उसे शौकौस दिया जाएगा, किसी एहतजाज के दबाव में आकर नहीं झुकेंगे। ये हमने सरकारी सतह पर पता नहीं क्यों एक रविश बना दी है कि हर शख्स कहता है मैं प्रेशराइज करके, हड़ताल करके, बॉयकॉट करके अपनी तनख्वाह बढ़ा लूँगा। तनख्वाह कम है, ना काम करें आप, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं उन 70-80 डॉक्टर्स के कहने पर उनकी तनख्वाह बढ़ा दूँ तो मेरे केएमसी के मुलाजमीन जो है ना 13,000 हैं और ये मुलाजमीन तो मुझे बारिश में काम करते हुए नज़र आते हैं। आपने खुद फरमाया कि अब्बासी शहीद अस्पताल तबाही के दहाने पे है। सरकारी अस्पतालों में काम न करने वाले डॉक्टरों की छुट्टी करने का इंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि डॉक्टर को फरिश्ता समझता हूँ, उनका काम है लोगों की खिदमत करना। अगर कोई समझता है कि वो ब्लैकमेल करके अपने मुतालबात मनवा लेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।